سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سنو سارے نو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے قرآن حدیث سماعت کرن واسطے کافی بھاری تعداد دے اندر لوگاں نو اللہ دے گھر دے وچ آون دی توفیق عطا فرمائی اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنایا میرے بھائیو میں انشاءاللہ زیادہ تر کوڑی گفتگو کراں گا کیونکہ میں تو پہلے جتنے بھی خطیب آئے نا انہاں شعر بڑے پڑھن اور انہاں نے مٹھی تقریر کیتی ہے میں بھی مٹھی کراں تے پھر کام زیادہ ہی مٹھا ہو جانا ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ کڑوی کراں گا کیونکہ سارا دن تسی مٹھا مٹھا کھادا ہے اے مینوں ہن انہاں بھائیاں نے سردار صاحب انہاں دی دعوت ماڑی جی کھوائی ہے اجے میں نکڑی جی ناشتی کیتی ہے پر چس آ گئی ہے کھیر ہی بڑی ٹاپ دی آئی تو کھیر کھا کھا کے ہن میں اگر زیادہ مٹھی کر چھڑی تو اسے سارا دن مٹھا کھادا ہے تو پھر زیادہ کم مسئلہ خراب ہوئے گا میرے بھائیو آخر وقت کڈ کے تسی ساڈے کول پہنچے ہو اور میں بھی سفر کر کے تھوڑے بھائیاں تک پہنچیا میرا دل کردہ ہے کہ میں ایسی تقریر کراں جن دے نال تیرے دل چ کم از کم دین تے عمل کرن دی فکر پیدا ہو جائے اللہ اکبر ویسے آج دا جڑا پروگرام ہے مینوں انتہائی خوشی ہوئی ہے مینوں ہنے دسیا گیا پہلے مینوں نہیں دسیا گیا سردار احمد ڈوگر صاحب انہاں نو اللہ پاک نے عظیم نعمت عطا فرمائی ہے انہاں نو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے اور انہاں نے اپنے بچے دی خوشی تے اس رب دا شکریہ ادا کیتا ہے پر حد مکا چھڈی ہے سبحان اللہ پڑھو وگرنہ جے اگر کوئی اور ہوئے وہ پتہ کی کردہ ہے نعمت اللہ دیندہ ہے بیٹے کون دیندہ ہے اللہ نعمت کہاں دیتی اللہ نے وہ کنجریاں لے آ کے خسرے لے آ کے
اور انہاں دا ناچبا تے گانے دا انتظام کر کے اللہ دے اسمان دے تھلے بہ کے اور رب دی زمین دے اتے ایک گند کر کے رب دی ذات نو دسنا چاہتے ہیں کہ نعمتاں تو دینا ہے، اے اللہ ساڈا کی کرے گا؟ شکریہ سی ابلیس تے شیطان دا کرنے۔ ایمان نہ دسو، کنجری نچے تے کون راضی ہے؟ خسرا ناچبا کرے تے کون راضی ہے؟ گانے دا انتظام ہوئے تے کون راضی ہے؟ شراباں دے انتظام ہوئے تے کون راضی ہے؟ اور نعمت رب دے وے تے شیطان راضی نو کرو، شکریہ تے رب دا کرنا سی۔ کیا بات ہے! سردار ڈوگر صاحب دی قسم اللہ دی منہ تے تعریف نہیں ہے، ایک خوبی دا مالک ہے اے بندہ کہ جس نے دتی ہوئی رب دی نعمت تے رب دا شکریہ ادا کیتا ہے۔ او کیا ہے؟ او میرے بھائیو دین ہوندا ہے۔ دیکھو میں تھانوں ایک مثال دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ نفلی نوافل اتنے پڑھ دیان کہ پیراں تے سوجاں آ جاندیاں۔ صحابہ کہندے سونیو تسی جنت کوئی نہیں جانا؟ فرمایا میرا شان یہ ہے کہ میں آیا تے سارے نبیاں تو بعد جدو جنت دے اندر افتتاحی پہلا مہمان ہوئے گا نا سب تو پہلے، کیونکہ جنت اللہ نے بنا چھڑی ہے پھر اندر افتتاح ہوئے گا، افتتاحی مہمان اگر کوئی ہوئے گا جنت میں وہ محمد کریم ہوئے گا۔ یہ تھوڑی میرے رب دا میرے تے احسان ہے، میں یتیم ہاں ساری کائنات دا سردار بن گیا تے مینوں اللہ نے نبی بنایا، پھر سب تو وڈا نبی اللہ نے مینوں چنیا ہے تے میں اس رب دا شکر گزار نہ بنا۔ نفل پڑھنا، قرآن پڑھنا، دین تے چلنا، قرآن سننا، دینی مجلس کرنا، معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ نفل پڑھنا، زیادہ نمازاں پڑھنا، زیادہ قرآن پڑھنا، زیادہ رب نو راضی کرنا، زیادہ ایسا کام کرنا جن دے تے رب راضی ہوئے، او ہے شکریہ، او ہے اللہ دا شکریہ۔ اس واسطے میرے بھائیو جی میں میرے نبی نے شکریہ ادا کیتے آن نیک کم کر کر کے آندے آن میں تاں زیادہ نیکیاں کرنا، میں اس رب دا شکر گزاری کر رہا۔ معلوم ہوندا ڈکار مار کے الحمدللہ کہنا صرف شکر نہیں ہے، شکر یہ ہے کہ گناہ چھوڑنا تے نیک عمل کرنا۔ او میرے دوستو سردار صاحب ایک ہور گل ذہن وچ رکھ لے، شکر پورا پورا ہی آج کر دے، آج تو بعد داڑھی نہ مناوی، اے بھی اللہ دا شکر ہے۔ اتنے بندے آئے تیرے حوصلے واسطے کہ ساڈے بھائی نے سانو سدیا ہے اور اسی بھی تیرے کول پہنچے ہیں۔ اللہ اکبر، جے تو شکریہ ادا کر چھڑیا ہے اپنے بیٹے دی خوشی تے، میری دعا ہے اللہ تینوں سارا ہی دین دے اندر آمن دی توفیق دے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو بڑے بڑے مسئلے ہو سکتے ہیں لیکن میں تقریباً 2 مسئلے کراں گا۔ ایک مسئلہ تو یہ کراں گا کہ نماز دی کی اہمیت ہے، یا سوئی نا کنڈا تا نکل سی نا یا بتا مکے گا نا سارا بھائیو ناراض نہ ہوئے، میں جٹ جا مولویاں میں کدی نہ کدی کوئی گل تو کرنی ہوندی نا ہاتھ سے مذاق، تو یا پھر پکے ٹیٹ ہو جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا مسئلہ میں ایک ہور کرنا وہ دسنا نہیں کیونکہ وہ مسئلہ بہت وڈا ہے تے بڑا وڈا گناہ ہے، وہ پھر میں دس دیتا نا تے جنہ دے وچ پایا جاندہ ہے نا تقریباً سب بچو پایا جاندہ ہے، میں چنگی طرح سواگا پھیرنا ہے تے وہ پھر میں دس دیتا نا پہلے تے تسی اولی اولی نکل جانا ہے۔ میں نے ہونے ہی کہہ رہا سی ایتے ایک نوجوان جڑا میں لے کے آیا سی اور اسٹیٹ سیکرٹری کی نام سی بھائی ارشد رؤف، میں نے آدھا ہے کہ اصلاحی گل کرنی ہے تھوڑی جی نہ چھک کے میں بادشاہ اسی اگے یہ رنگی کرنے تو سن کے چھڑیا نے۔ اللہ ویسے میں تھوڑا دشمن تو نہیں، کدی میں تھوڑا کوئی گڑبڑ کیتی ہوئے تسی میرا ماریا ہوئے میں تھوڑا ماریا ہوئے، کوئی زمین دا جھگڑا ہے؟ ایک کوئی میں نے مسئلہ ہے کہ تو نیک بن سے تینوں جنت مل سی، اے میرا بھیڑی سوچ ہے۔ اس واسطے تسی سارے جنیاں نے نہ بہ کے سننا ہے، یا تے موضوع دیندے نا تے جے دے چھڑیا نے نا تے ہن ذرا چی وٹ کے تے دل تے ہاتھ رکھ کے سننا ہے۔ اللہ اکبر۔
پہلی گل سن لو، جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ کافر جے جاہل۔ ہن مینوں یہ دسو، اے اللہ دے نبی نے کیا جے ہسن والی گل نہیں، ہسنا نہیں چاہیے، کیونکہ میں نبی دی حدیث دسی ہے، تسی اگر ہسو گے تو اندا مان ہے تسی نبی دی حدیث نو مذاق کیتا ہے۔ استغفر اللہ پڑھو کہ ایک مسلمان بندے نو رب اللہ دا نبی اتنا فتویٰ لگا رہا ہے، معلوم ہوندہ ہے گڑبڑ ہوگی تاں فتویٰ لگا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اے حدیث جے سونے نبی پاک دی زبان چو 1400 سال پہلے نکل چکی ہے۔ ایڈا وڈا فتویٰ میرے نبی نے بالکل واضح کسے گناہ تے نہیں لایا۔ معلوم ہوندہ ہے نماز نہ پڑھنا ایڈا غلیظ جرم ہے کہ بندہ کافر ہے۔ قرآن دے آیت ہم دی ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا لوگو نمازاں نو قائم کیتا کرو، اگر تسی نہ نمازاں قائم کیتیاں تو پھر میں تھانوں رب مشرک بنا دیاں۔ صرف قبر پوجن والا مشرک نہیں ہوندا، جڑا نماز نہیں پڑھدا او بھی مشرک جے۔ مشرک بندے واسطے جنت نہیں، نہ کافراں نو جنت ملنی ہے تے نہ مشرکاں نو ملنی ہے۔ تے ایک گناہ تے فتوے دو، ایک فتویٰ قرآن نے لایا ہے، ایک فتویٰ مدینے والی سرکار نے لایا ہے۔ ایمان نہ دسو قرآن تو بڑی کوئی سچی کتاب ہے؟ سونے نبی دی حدیث تو وڈی کوئی ہے کتاب؟ اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ہر بات ایک صحابی لکھدا سی، عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کہنے لگے پیارے کدی اللہ دے نبی غصے چوندن کدی نبی پاک خوشی چوندن، تو ہر گل لکھی کھڑا ہے، چنگا تو کام پھدیا ہویا۔ وہ صحابی ڈر گیا شوت، اس آخیا اخبارے غلط ہی اسی، اللہ دے نبی نو پتہ چلیا سونے تو لکھنا ہونا ہے تو ہن لکھدا کیوں نہیں؟ کہندا مینوں آئے گل صحابہ نے کہی تو میں اخبارے مطلب صحیح نہ ہوئے۔ اللہ دے نبی فرماندن والذی نفسی بیدہ، مینوں اللہ دی قسم ہے جن دے ہاتھ چ میری جان ہے، جن دے ہاتھ چ میری جان ہے، میں قسم دے کے کہہ رہا او میرے صحابیو او میرے جگری یارو، میں او کیڈی وڈی گل، کیسی پاک ہستی گزر گئی۔ میں آج تک بھاویں رات ہوئے بھاویں دن ہوئے بھاویں صبح ہوئے بھاویں شام ہوئے لیل و نہار ہوئے سردی ہوئے گرمی ہوئے موسم بہار ہوئے، میں مکے چواں مکیوں باہر ہواں، میں زمین تے ہواں او میں پہاڑ دی چوٹی تے ہواں، میں غصے چواں یا میں خوشی چواں، میرے منہ چو حق تو علاوہ کدی کچھ نکلے ہی نہیں۔ سبحان اللہ، بلے 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 کیڈا اچا نبی ہے ہاں۔ تو میں اس نبی دی گل دسی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، مسلمانوں آئی تو بعد فکر مند ہو جوے آئے، باویں لکھاں روپیے زکات دے چھڈی نے، باویں بڑے بڑے مدرسے تے مسیتاں بنا چھڈیاں نے، باویں بڑے بڑے صدقے خیرات کر چھڈے نے، باویں غریباں مسکیناں نو ساری عمر تسی کافی مال دیتے آن، لیکن جے نماز نہیں ہے تیرے عمل دے اندر تے اللہ دے سونے نبی نے فرمایا او بندہ کافر ہو گیا ہے۔ اور قرآن بھی سچا ہے، قرآن بھی تسی کہنا نبی پاک دے سچے ہومن دی تا دلیل تسی دے چھڈی ہے کہ اللہ دے نبی نے خود کیا کہ میرے منہ چو جو بھی نکلیا تے حق نکلیا ہے۔ ہن قرآن دی سچائی دی دلیل کیا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ
الرحیم. قرآن مجید نے دسیا ہے کہ میں وہ کتاب ہاں میرے اندر تے سب کوئی سچ ہے. اگر کسی نے میرے بارے دے اندر شک کر لیا تے وہ بھی دائرہ اسلام جو فارغ ہو جائے گا. پورا قرآن سچ ہے, پورا قرآن لا ریب ہے, سچی کتاب ہے قرآن مجید. تے قرآن نے فتویٰ لگایا ہے اس بندے تے او جندے تے قرآن فتویٰ لگا چھڑے, قرآن رد کر چھڑے. مینو ایمان نہ دسو اس بندے تو وڈا بھی کوئی برا ہو سکتا ہے کہ جنوں میرا سونا نبی رد کر دے وے. جدو کسے نے کم نہیں آنا قیامت والے دن تے میرا نبی بھی تینوں رد کر دیتا تے تیرا کی بنے گا؟ اوتھے تے ماں نے کم نہیں آنا, پیو نے کم نہیں آنا, بھراواں نے کم نہیں آنا, برادری نے کم نہیں آنا, رشتہ داراں نے کم نہیں آنا, دوستاں بیلیاں کم نہیں آنا. تسی کہنا دلیل چاہیے کیونکہ تو اہل حدیث ہے, دلیل نہ گل کر دے پھر مننے آئے. قرآن پڑھ, قرآن ذرا سن لو. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. ہوتا اتنا منظر خراب ہو جانا ہے, ہوتا اتنا سخت دن ہو جانا ہے. ماں بیٹے نو چھڑ جائے گی, بیٹا ماں نو چھڑ جائے گا, ہر کوئی ایک دوویں نو چھڑ جائے گا, کوئی کسی دے کم نہیں آئے گا, سیان بھی کوئی نہیں رکھے گا. اللہ اکبر. انج بھی کوئی نہیں رکھے گا کہ تو میرا چاچا ہے یار گل تے سن. وہ آندا میرا تو کوئی بھتریا نہیں آ, وہ آندا میں تیرا خامد ہاں. بیوی آندی ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی. اللہ اتنا گہرے رشتہ داریاں مکا دین گے کیونکہ اس دن دی فکر ہر کسی نو لگی ہوئی ہے. تو ہن ہی فکر مند ہو جاؤ میرے بھائیو. ایک کوئی ہستی ہے جن نے تھوڑے کام آنا ہے. وہ کیڑی ہستی ہے؟ جناب محمد رسول اللہ. تے جے نبی نے اپنی زبان چ تینوں کیا ہویا ہے کافر, تے پھر کافراں دا تے نبی حامی نہیں ہے. تینوں سوچنا چاہیے تے جنوں قرآن نے رد کر چھڑیا قیامت دا دن آئے گا. اللہ توجہ کری ذرا. بندہ پریشان ہوئے گا, پریشان. تے اس طرح سجے پاس ایک نوجوان آ جائے گا بہت خوبصورت شکل والا. وہ آن کے آکھے گا اللہ تھک تو نہیں گئے پیارے ہو؟ سانو بڑا چیر انتظار کرنا پیا. انشاءاللہ تھوڑا ٹائم ضائع نہیں کروں گا. میرے دوستو میرے بھائیو, جدو نوجوان خوبصورت آکھے گا اللہ تے نال ہی آکھے گا اللہ اس بندے دا آج حامی ناصر کوئی نہیں, اے تنہا ہو گئے, انہوں آج چھڑاون والا کوئی نہیں, ان دی سفارش کرن والا کوئی نہیں. اللہ میں جو ہاں اس بندے نو معاف کر دے تے میں نو جنت چ لے کے جانا ہی. بندہ تکن لگ جائے گا, آکھے گا میں جاندا نہیں. او یار تو کون ہے؟ میں تینوں جاندا نہیں. تے تو سونا کیڈا ہے تے تیریاں گلاں کنیاں اچھیاں. وہ آدھا ہے کہ میں تینوں دس دینا میں کون ہاں. دنیا تیرا ہے کہ تو قرآن سنیا, دنیا تیرا ہے کہ تو قرآن پڑھیا, دنیا تیرا ہے کہ قرآن دی گل تے ڈٹ گیوں. جتھے قرآن نے فتوے لگائے تو اپنے دل دے اندر او سن کے تے زندگی دے اندر گناہ کر چھڈے.
تو دوبارہ پھر قرآن دا فتوہ نہ جل سکیا عمل کر گیا توبہ کر گیا میں وہی قرآن جندے تے عمل کردہ رہے ہیں آج میں تینوں معاف کروانا چاہنا کیونکہ دنیا دے اندر تو میری قدر کیتی ہے میری گل منی ہے میں تینوں آکھیا کہ جڑا نماز نہیں پڑھدا مشرک ہے تو زندگی دے اندر کدی چھڈی نہیں تو آکھیا کہ میں قرآن دی مننی ہے آج میں تیری قدر واسطے اٹھیا تے میری رب قدر کرے گا اس سے وقت اللہ لو اعلان ہو جائے گا جا قرآن اس بندے نو جنت میں لے جا ہون بلات کھڑے کرو کھا کہ نماز پڑھنی ہے کہ نہیں ڈڈو کرنے نے ڈڈو تو نہیں ڈڈو دوویں کار دے اور ترٹے ہوئے ہاتھ نے تو پھر نہ کرو یا اللہ ویکھ لے اس وقت اللہ 1:30 بج گئی اللہ لمبے سفر کر کے آیا میں تو صرف انہا ہی کروا سکتا سی اگر اللہ انہوں نو مکمل طور تے اللہ نمازی بنانا تیرا کم ہے میرا خیال ہے نماز والی گل تو موقع گئی ہون ہو چھڑا اللہ کے پڑھیاں دو ہی ایسا ایسا تے بہت ہے اگلی گل سن لو میرے بھائیو جیڑا پڑھدا نہیں ایک اور گل بھی سن لو قرآن دی کیوں جی قرآن لا رہے مندے ہو قرآن نے ونڈا کر چھڑیاں واہ قرآن تیری کیا شان پر اسی پڑھے ہی نہیں صحیح قرآن نو پڑھو نا ترجمے نال تینوں سمجھ آ جائے گی قرآن نے ایک اور گل بھی آکھی ہے فخلف من بعدهم خلف اذاعوا الصلاة فسوف يلقون غيا اللہ اکبر اللہ نے جہنم بڑھائی ہے جہنم دے اندر ایک علاقہ بنایا ہے اس علاقے نو کہندے غی وادی تھانو غی وادی دا علم نہیں ہونا میری گل دا مزہ نہیں آئے گا میری تقریر اچ مزہ نہیں ہے میری تقریر دے اندر انشاءاللہ تینوں سمجھ آئے گی اور میرے بھائیو انج سمجھ لو کہ جہنمی چھپڑ تے تالاب بہت ڈوگا ہوئے گا وہ چھپڑ 7 سمندر بھی جتنا ایک سمندر ڈونگا ہے 7 سمندر بھی ملا لو وہ پھر بھی ڈونگا ہوئے گا اور سمندر تو زیادہ وڈا ہوئے گا تے ان دے اندر پانی نہیں ہے ان دے اندر پیپ تے ریشہ ہے اور اتنا گرم ہے جس بندے نو اللہ نے ان دے اندر گوتے دینے گرم پیپ وہ اتنی گرم ہے وہ اتنی گرم ہے جی میں آگ دے قریب مومی کاغذ آ جائے تے وہ پگل جاندہ ہے آگ دے سیک نال اس چھپڑ دے بچو اتنا بڑاس تے سیک اٹھ رہا ہے کہ سر تو لگ کے پیر دی انگلی تک جتنا چمڑا ہے یہ سونے چمڑے تے سونے چہرے نہیں رہن گے اس سے وقت ہی وہ پانی بندے دا سارا چمڑا پگال کے پیر دی انگلی تھانی سارا روڑ کے پانی بنا دے گا اور جیڑا اندے وچ گر گیا مینوں ایمان نہ دسو اوندا کی بنے گا اجے تے بندہ گرے ہی نہیں ہے اس چھپڑ دی پیپ اتنی گرم ہے اس گرمی دی وجہ نال بندے دا سارا ماس گل گئے تھلے گر گئے ہڈیاں دا پنجر بن جائے گا پھر پتہ چلے گا او میرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو یہ منظر بیان کیتا صحابہ کہندے سونے نبی جی ایک کون بد نصیب ہے فرمایا میری امت دا مسلمان کلمہ پڑھنے والا اذان سن کے نمازاں نہ پڑھنے والا نمازاں نو ضائع کرنے والا فرمایا اندے واسطے اللہ نے او پیپ والا چھپڑ تیار کر رکھے آئے ڈڈو میں تیرے آج ڈیڈ ڈچو کڑھنی ہے توبہ سچی
کرسو آج تو بعد نماز غفلت اگر چھپڑ لینا چاہتے ہو پیپ دا بھریا ہویا جندے گوتے دیتے جانن ایک نماز چھڑن نال 80 عقبہ جہنم میں سڑو گے عقبہ کہندن گوتے نو ایک گوتا 80 سال تک فرشتہ دے گا اس پیپ 80 سال تو بعد دعا گوتا تے 80 گوتے آن گے تے پھر ایک نماز دی سزا چھڑن دی سزا پوری ہوئے گی تے ایویں اللہ نے لکھ رہا اللہ نا جنہوں سمجھو کہ رب دی سی آئی ڈی بڑی کمزور ہے اللہ تو یہ بھی لکھ رہا کہ بندے نے داڑھی منائی ہے تے انہیں ایک دفعہ داڑھی منائی سی تے کتنے لاکھ نبی دی سنت نو قتل کر کے گندے گٹارے گرائے گن ایک ایک وار اللہ گن کے دسنا ہی قیامت نو تینو شیشہ ہو جائے گا کہ میں گناہ کرنا کی میں او گٹر سامنے اللہ کر دے گا جنہ جنہ گٹران دے اندر نبی دی سنت نو گرایا گیا سی اللہ پوچھ بھی لینا کہ نبی دی سنت دی ایک قدر آئی اوہ سارے میرے دوستو میرے بھائیو جتنے جتنا جنہ علاقیاں دے اندر داڑھی منا کے او اروڑیاں سامنے آ جان گیاں او بازار سامنے آ جان گے او گٹر سامنے آ جان گے او گندیاں کھالیاں سامنے آ جان گیاں او حمام والے نائی سامنے آ جان گے او اتنی دفعہ سامنے آ جائے گی کہ اتنی دفعہ اللہ اس نے نبی دی سنت نو قتل فرمایا سی آئے ایک باری فرمایا تے اتنے لاکھ بار نبی دی سنت برباد ہوئے یہ سب کچھ سامنے آئے گا قرآن پتہ کیا آدھا ہے لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا چھوٹے چھوٹے گناہ بھی سامنے آ جان گے بڑے گناہ بھی سامنے آ جان گے داڑھی منانا بھی سامنے آ جائے گی بچیاں نو کنی دفعہ کٹیا نجائز سامنے آ جائے گا ٹرالیاں تو انہاں گنے چھکے آن کتنے اے بھی سامنے آ جان گے انہیں نے کتنی باری بندیاں نال جھوٹ بولے آن سامنے آ جان گے ہائے میرے بھائیو اس بندے نے اپنیاں سکیاں بہناں نو حق نہیں سی دیتا صرف ایک ٹرک دے کے جہیز دا تے آندا ہے کہ میں حق نہیں دے چھڑیا میں جہیز دا ٹرک دے چھڑیا ہے ترائے کلے بہن نو ہم دے آن تے اپنی بہن دے حق مار گیا جنہاں نے ایک گٹھ زمین کسے دی مار لئی اور نمازیوں سن لو حاجیوں سن لو خطیبوں سن لو اماموں سن لو سنیوں سن لو وہابیوں سن لو دیوبندیوں سن لو بریلویوں سن لو چھوٹیوں سن لو بڑےوں سن لو ایک گٹھ بندہ جندی زمین کھا گیا ہے وہ 7 زمینہ بہت بھاری ہے 7 زمینہ اللہ 7 زمینہ نو اس طرح اکھیڑ کے اس بندے دے گھر دے اندر پا دے گا ان دی گردن لمک دی کئی میل تک لمک جائے گی تے جنہ 3 کلے کھا گئے ہے بھی نمازی ہے بھی حاجی تے بہن نو حق نہیں دیندا رہا بہت مسئلہ خراب ہے تہاڈا جڑا مولوی سی نا انہیں مینوں اے موضوع دتے نے تے کل میں نہ گھوریا جے اینو گھوریا جے میں یہ بھی میری سچی گل ہے میں حالانکہ مٹھی جی کوئی تقریر کروں گا انہاں کہ نہیں آئی دے آ چلو ٹھیک ہوں میں تھانوں پہلے آکھیا ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سنیا ہے اے کڑویاں گلاں ضرور ہیں لیکن میرے اللہ دی قسم ہے اگر دل دے اندر بٹھا لویں گا زندگی دے اندر دنیا بھی اللہ بنے گی جنت بھی بن جائے گی باہر بندے بڑے بول رہے ہیں وہ سمجھ دین کہ مولوی ڈورا ہے جن نے 3 ٹائم گوشت کھانا ہوئے کالی مرچ بکرے دا وہ ہو سکتا ڈورا اس واسطے منت ہے ترلا ہے ان دے پیر پھل لو کہ جے نہیں سننا تے کرما والے چپ ہی کر جا تے جے چپ نہیں بہ سکنا ہے تے چلو مڑ گھر سوئیں پہ مڑے تے فائدہ کی ہے بیٹھنا کوئی بندہ بولے نا خدا دا واسطہ نے آج پہلی دفعہ آیا زندگی چ نہیں آواں گا اے منت مان لو آج ایک مان لو نکی جی ریکویسٹ میرے دوستوں میرے بھائیو ذرا غور کریا ہے
اللہ اکبر. میں کیڑیاں کیڑیاں گلاں کراں، گلاں تے بہت بڑیاں بڑیاں ذہن میں آ رہی ہیں. بہرحال دے یا پا جاویے اے وہ بندہ ہوئے گا کہ جنہاں نے نماز ایک چھڈی ہے 80 اقبا انہوں ویچ جہنم دے او جڑا بہت بڑا چھپڑ تے تلاب ہے ان دے اندر گوتے دیتے جان گے. ایک گوتا 80 سال دا ہوئے گا تے 80 گوتے دیتے جان گے. پھر اللہ کہے گا او دوئی ویکھو اندی ہور نماز کتنی کرائے گئی ہے، 2 نمازاں 3 نمازاں 4 نمازاں 5 نمازاں کنیاں نمازاں ایک نماز نوٹ ہو رہی ہے، تو نماز چھڑ رہے ہیں. قرآن کاتب ہر شے لکھ لین. او میرے دوستو میرے بھائیو کی بنے گا کی ہوئے گا، بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے. آئے تو چاند دنوں دی عمر ہے، اگر ان دے اندر نمازاں پڑھ لے گا تے اگلے جہان کوئی تکلیف نہیں آئے گی. جڑی مستقل تیری زندگی ہے او تینوں سونے تے چاندی دے محلہ دے اندر اللہ جگہ دے گا. یہ تو سزا انہوں ہے نا جڑا پڑھدا نہیں تے جڑا پڑھدا ہے ان دے بارے کی ہوندا ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قرآن نے تے ہر شے دسی چاہے ایک باری پھر پڑھ دے سبحان. فرمایا جڑا بندہ نمازاں دی حفاظت کرنے والا ہے، نمازاں نو پابندی نہ پڑھنے والا ہے، وقت نہ نمازاں پڑھنے والا ہے، خشوع خضوع نہ نمازاں پڑھنے والا ہے، اعلیٰ نمازاں پڑھنے والا ہے، بہترین نمازاں پڑھنے والا ہے. اللہ اکبر. زندگی دے اندر کدی بھی نماز چھڑدا نہیں ہے. برباد ہو جائے سارا کاروبار برداشت ہے، برباد ہو جائے ساری قوم برداشت ہے، ناراض ہو جائے ساری برادری برداشت ہے، لیکن نماز چھڑنا برداشت نہیں ہے. فرمایا اس بندے نو اللہ وارث بنا دے گا. فرمایا کندہ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون. سب تو اچھی جنت فردوس ہے تے سب تو اچھا مقام ہوئے گا نمازیاں دا. جیڑیاں جس جنت دے اندر کوٹھیاں تے بلڈنگاں صحابہ دیاں تے نبیاں دیاں ہون گیاں، اس جنت دے اندر اس نمازی دی کوٹھی تے بلڈنگ سونے دی بن جائے گی جس بندے نے زندگی دے اندر کدی نماز چھڈی نہیں. ہن ایک سوال پیدا ہوندا ہے تواڈے دل وچ آ رہا ہوئے گا شاید، قاری صاحب آج پتہ لگدا پیا کہ نماز پڑھنا کیڈا شان بن سی تے نماز چھڑنا کیڈا گناہ بن سی تے آج تک دے چا معافی اللہ نو بھی آکھ چا تے میں زندگی دے اندر نماز نہیں چھڑدا. مینوں قسم ہے اپنے رب دی تے آئے قرآن دی. میں تو سے آکھیا تو نہیں قرآن چاہ آئے قرآن مجید ہے، قسم اللہ پاک دی اور قسم اس کتاب دی. ٹھیک ہے اور ہون تا مان لو اور میری گل ہون منسو. اج ہونے ایسے ٹائم انشاءاللہ ایسے ٹائم ہونے ہاتھ کھڑا کر کے سچے دل نہ کر توبہ. مینوں قرآن دی قسم ہے تیریاں ساریاں غلطیاں ساریاں نمازاں چھڑیاں نو اللہ نیکیاں دے اندر تبدیل کرے گا. اور آج تو بعد نماز نہیں چھڑو گے، توبہ ہو گئی ہے اللہ. تسی آکھو گے قرآن بھی تو چاہ لیا سانو تیری گل تے آ گیا یقین تے آئی تو بعد اسی نماز نہیں چھڑاں گے، سچی توبہ ہے. یہ تو تیری گل سی زبان دی، لیکن تو دلیل بھی دے سکنا ہے. سبحان اللہ پڑھ دلیل دے سکنا. کڈیا جی ذرا نام 19 سپارہ میں دلیل ویسے مطلب زبانی بھی آمدی این وکھانا چاہنا شیشہ ربی فلم بن دی پہ ویکھ لو.
تے اے اتے بھی بن رہی ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون کہ ایک وقت آئے گا قیامت دا رب دے سامنے پیش ہو جاؤ گے اللہ ایو ویڈیو صحابہ نو اللہ فرمائے گا فرشتیو ذرا ویکھو کوئی آیا سے سمجھان واسطے اتے پھر گل بنے گی دیکھو میرے بھائی 19 سپارہ اس 19 سپارے دے اندر ایک آیت ہے میں اس آیت نو زبانی الحمدللہ جاننا لیکن میں تینوں دکھانا چاہنا آیت تسی سچے دل نہ کیتی ہے توبہ تسی آکھو گے پچھلے سابقہ نمازاں چھڈن دا گناہ ہون تا نہ ملسی آج سچے دل نہ توبہ کر لے آیت کھڑی ہے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات سبحان اللہ قرآن دا سچے دل نہ توبہ کر وعدہ کر کے آج تو بعد میں گناہ کراں گا نہیں آج تو بعد میں نماز چھڈاں گا نہیں وعدہ کر دیو پکا دل نال اللہ دا تیرے سابقہ جتنیاں نمازاں کاؤنٹ کر رہا فرشتہ میں قیامت نو تینوں سزا دینی آئی تو توبہ کر گیا ہے تیریاں سارے گناہاں نو بھی نیکیاں دے اندر تبدیل کر چھڑے آئی آج قرآن ہون کی خیال ہے کوئی شک پیچھے نہیں جنتی جنت میں چلے جائیں گے جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے سپارہ کڈو نا اپنا 28 سورت مدثر کڈو 29 اوتھے این بکھا چھڑ وہاں پڑھنے نہیں پڑھ دیتا آج آپ پہنا دیا تھا کڈیاں نا چٹیاں صاف قرآن نو کانڈ کرو گے تو کدی بچو گے بھی نہیں توجہ ہے قرآن آ گیا ہے جنتی جنت میں جہنمی جہنم میں جنتی جنت دیا کوٹھیاں تے جہنمی جہنم دے اندر گڑے گرے ہون گے توجہ کری جہنم دے اندر ایک وادی ہے اس وادی دا نام ہے سکر جنت یادن اللہ اللہ جی اللہ دا جی او میرے بندے ہو ویسے دوسرے پاسے بھی میں تو تھوڑی جے گل سمجھا دینا بندے تے اللہ دے آنا جڑے جہنم وچ گئے ایمان نہ دسو تے او صد دے رہن گے آکھن گے او فرشتیا او ساڈی گل تے سن لے جیڑا جہنم دے کنارے گیٹ تے کھڑا ہویا فرشتہ 70 سال گزر جان گے سجدیاں اللہ او سنے گا انج ہاں جی بس 70 سال گزر جان گے چیخا مار دیا او پھر 17 سالوں کے بعد کہے گا ہاں جی پھر گزر جان گے 70 سال 317 منٹ تک کتنا بن گیا 110 210 سال ہو جان گے توبہ میری اللہ پھر فرشتہ کہے گا وہ کیاں دے ہو آخے اللہ نو یہ گل تے کہہ دے ساڈی بس ہو گئی ہے کافی سزا ہو گئی ہے ہون تے اللہ سنو کڈے چاہ تے اللہ کہندا ہے انہاں نو کہے نا انہاں قرآن سنیا سی نماز چھڑنا گناہ ہے کہ نہیں اور نماز پڑھنا نیکی ہے کہ نہیں اکھے نا قرآن تے سنیا سی اللہ کہندا سحقن دفع کرو انہاں دی نہیں سننی مارنا گئے تھاں تے 200 سال 10 سال تک یہ توجہ کرے گا فرشتہ اللہ جواب دے گا سوکت دفع کرو اینا دی نہیں سننی اللہ آج سنا لو آج ہونے ہی اللہ آدھا ہے تو ایک واری توبہ کرتے صحیح
تیرے آوانے چ لیٹ میرے منیوانے چ لیٹ بلے 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 جنتی پھر جنت میں ہے انہاں دی اللہ منٹ سنے گا آدھر اللہ ہولی جی اللہ اللہ دا جی جی ترائے واری کہہ چڑھتی جی جی ہون فرشتے جدو جنتیاں نے کیا نا کہ ساڑھے کوئی بیلی یار آئن تے آج ساڑھے کوئی نہیں تا دل کردہ پہ اللہ ساڑھی جو ہر گال تو مننی ہے اسی تیرے مہمان ہیں تسی ساڑھے میزبان و اللہ تے اللہ مر ساڑھی یہ تا من او چلو جتھے بھی چلے گئے نا سی انہاں دینا گپ شپ لانا چاہنے ہیں اللہ پھر آکھے گا ہاں جنتیوں مہمانوں میں تھوڑی مان لینا ادھر 200 سال تے 10 سال تو بعد اللہ کہے گا دفع کرو نہیں سننی سڑو آگے ہوئے 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 تے ادھر کی ہے بندہ کہندہ اللہ اللہ دا جی 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 تو میرا نمازی جی میرا نمازی ہونے تھے نا او پھر سونے دیاں کوٹھیاں تو جھاک کے نا تے آئی ویکھن لگ جان گے تے او جڑے بیلی تے سجن تے یار تے کٹھیاں روٹیاں کھاندے آن باندے آن راندے آن مجلساں کردے آن ایک دوے تو بغیر نہ راندے آن صرف انہاں دی جدائی ہوندی آئی تے نماز تک ہوندی آئی تے پھر ملاقات راندی آئی او سڑدے سڑدے جہنم دے کنارے تے آ جان گے کالے سیاہ رنگ ہوئے ہون گے اوئے ہوئے انہاں دے اگاں لگیاں ہون گیاں کپڑیاں نو بھی تے انہاں دے جسمانوں میں صرف چہرہ انہاں دا بچہ کھلا ہوئے گا کہ وہ گپ شپ جو لگنی ہے تے حال آل پا کے آج کہہ رہے ہیں آج سیریس ہو کے گلنا سن رہے ہیں تے وہ آندھے وہ گپ شپ تا لالو بیلیو ساڑے ہو تھنو آندھے نہیں ہے نماز پڑھ لو تو اسی کنہ چ مار جاندے ہو ساڑی گل اوہ ایڈی واضح بھی کوئی تقریر ہونی ہے تو اسی پھر نہ پڑھو پھر رب نے ناراض نہیں ہونا میں تے منظر کھچ کے رکھ چھڑیا ہے اجے نہ پڑھو تھوڑی قسمت اتنی جدو گل ہوئے گی نا پھر قرآن اتھے بولدا ہے جنتیاں دنو کو کرمالے ہو تسی چور تے کوئی نہیں آؤ تسی زانی تا کوئی نہیں آؤ تسی شرابی تا کوئی نہیں آؤ تسی ڈکیڑ تا کوئی نہیں آؤ تسی چوراں دی نانی تا کوئی نہیں آؤ تسی شراباں تا پیندے کوئی نہیں آؤ تسی شراباں بناندے تا کوئی نہیں آؤ تواڈے کو شراباں پیتیاں تے جاندیاں کوئی نہیں آن تسی جرم وار تے ہاؤ کوئی نہیں تسی تے معزز سمجھے جاندے آؤ گل کی ہے آج معزز بھی جہنم میں چا گئے تے گنہگار بھی آ گئے دسو تھوڑا گناہ کیے تے ہون پتہ کیاں دا قالو لم نک من المصلین آدھا ہے کہ اسی سارے گناہ نہیں کر دے آئے اساں سارے نیک کم کر دے آئے اسی زکاتاں بھی دین دے آئے اسی غریباں دا خیال بھی کریں دے آئے اسی بہت کچھ کر دے آئے اسی بڑے بڑے لوگاں نو بڑے بڑے فائدے دیتے آن پر نماز ہو جاندی آئی نماز پڑھ دے کوئی نہیں آئے آج اس گناہ دی وجہ تو سانو جہنم میں داخل کیتا گیا ہے او میرے دوستو میرے بھائیو ذرا غور کرے بڑی توجہ چاہی دی ہے اگر جہنم میں جانا چاہندے ہو تے پھر پڑھنی نہیں نے تے جے جنت وجنا چاہندے ہو تے پھر چھڑنی نہیں نے جنت جانا چاہندے ہو اللہ اکبر ذرا غور کرے بڑی توجہ چاہی دی ہے ایتھے دنیا دے اندر تے بڑے بڑے آلہ آئے بڑے بڑے نیک آئے بڑے بڑے ولی اللہ آئے مینوں اللہ دے ولیاں دا تھوڑا جا ذکر کرن دیو ذرا سبحان اللہ تو دے دے تینوں ولیاں دی شان میں دے دینا پتہ ولی کون ہوندا ولی کون ہوندا و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
فرمایا اللہ دے ولیاں دیاں راتاں تے رب دے سامنے تہجداں پڑھدیاں نمازاں پڑھدیاں گزردیاں اللہ دے ایک ولی دی گل یاد آ رہی ہے ذرا توجہ کریا ہے ایک اللہ دا ولی ہے جن دا نام ہے امام محمد کی نام ہے امام محمد امام محمد ایک بہت بڑا اللہ دا ولی گزریا ہے ایک تا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے پیارے نبی ہیں تے ایک بندے اللہ دے ولی دا نام امام محمد سی اللہ اکبر او دا والد فوت ہو گیا تے بھائی ہوندے ہیں نہیں کوئی نہ تے بہن بھی کوئی نہیں صرف ایک بہن ہے تے امی زندہ ہے بہن ایک ہے تے گھر بہ کے آکھنے لگا اماں جان اماں جان کیویں نہ آکھے قرآن کی آندا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا جیڑی بھی گل کرانگا جیڑی بات چھیڑاں گا مینوں تے قرآن ہی ہوندا ہے منو یا نہ منو تھوڑی اپنی خوشی ہے ہائے میرے بھائیو اللہ اکبر ماں باپ دے بارے کی آندا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما اللہ قرآن کہہ رہے اپنے ماں باپ تے احسان کر اگر تینوں ماں باپ جھڑک مار لوے تے تو جھڑک مارنی نہیں اگر تینوں ماں باپ گال کڈ لوے تے تو گال کڈنی نہیں اگر تینوں ماں باپ دھکے مار دے تو ماں باپ نو دھکے مارنے نہیں اگر تینوں کوئی غلطی معلوم ہوئی ہے ماں باپ دی تو متھے تے وٹ پا کے اوف بھی کہنا نہیں ہے مینوں تا تیری اوف بھی برداشت نہیں ہے اللہ اوف بھی کہنا نہیں ہے جھڑک بھی مارنی نہیں ہے دھکا بھی مارنا نہیں ہے لڑائی بھی کرنی نہیں ہے ماں باپ نو گال بھی کڈنی نہیں ہے اوف بھی کرنا نہیں ہے تے اللہ پھر کواں کی اللہ دا سن قرآن رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا فرمایا اپنے ماں باپ نو بس ایک دعا ہی دے سکنا ہے اللہ میں نو چلن دا پتہ نہیں آ اٹھن دا پتہ نہیں آ سمن دا پتہ نہیں آ کھاون دا پتہ نہیں آ بولن دا پتہ نہیں آ اٹھن دا پتہ نہیں آ میں نو تے پیشاب کرن دا پتہ نہیں آ ماں دی گود دے اندر ہی میں پیشاب کر دیندا اللہ جی میں بچپن دے اندر میرے ماں باپ نے میرے تے رحم کیتے آن میریاں ساریاں غلطیاں تے درگزر کیتے آن اللہ میرے ماں باپ نے کوئی غلطیاں کیتیاں وی ہیں تے درگزری کر دے تے میرے ماں باپ تے رحم کر کے جنت الاٹ کر دے صرف آئے گا لاکھ سکتے ہو اللہ اکبر اتنی جدو گل ہوئی ہے تے اللہ دا ولی کہنے لگا اماں جان اے اللہ دا ولی ہے کیویں ماں نو ادب نہ سدے جدو اس نے یہ گل جملہ بولیا تے ہن اماں کہندی ہے جی او میرے بیٹے آدھا ہے کہ آپ رات دا شیڈول بنا لویے آج ساڑیاں راتاں دے بھی شیڈول ہیں لگائی دے ایک رات بھی تینوں میں دسن لگا ولی دی رات ولی اے جے ولی کون آدھا ہے وابی ولیاں نو نہیں مندے آئے ولی ہیں آئے اللہ دے ولی ہیں جن دا ذکر چھیڑ دیتا ہے انہاں دی پیراں تھلے جڑی جتی ہے جتی دے تھلے مٹی ہے او میرے بھائیو اہل حدیث اس مٹی نو اکھاں دا سرما سمیدن لیکن ولی ہووے ولی وڑا نہ ہووے ایک ولی ہوندا ہے کہ وڑا ہوندا ہے وڑے نو نہیں مندا اہل حدیث تے ولی نو مندا ہے اللہ دا ولی امام محمد کہندا اما جانا پر رات شیڈول بنا لویے کی شیڈول ہے رات دے 3 حصے بناندے آن 3 حصے بنا لے اگر 10 گھنٹیاں دی رات ہے یا 9 گھنٹیاں دی رات ہے 3 گھنٹے اما جان تو بڈھی ہے تو جاگ لے 3 گھنٹے میری ہمشیرہ جاگ لے 3 گھنٹے پھر میں آخر تے جاگاں گا اس طرح رات دے 3 حصے بناندے آن تے کہندے آن مصلی ڈالو ہمشیرہ تو نوجوان چلو پہلے تو پڑھ لے
بادشاہ تینوں جاگ نہ آوے امشیرہ نو آڈر ہو گیا اسی میں تے امی سوین لگے آئے تو سونا نہیں ہے او بیٹو بہن جی بڑیاں لمیاں نیندرہ قبر سونا ہے ہن سون دی ضرورت نہیں ہے ہن تے کماون دی ضرورت ہے قبر سکون لون دی ضرورت ہے جے ایتھے کوئی کما لیں گی تے قبر سکون آ جائے گا تے جے ایتھے کچھ کمایا نا لمبا سفر کرنا ہے بڑا لمبا سفر کرنا ہے تے زیادہ راہ ہی کوئی نہیں ہے میرے تایا جی سن تایا جی تے او آخری دن جدو مطلب ہے اللہ کو گئے نا چاند گھنٹے پہلے مطلب ہے تھوڑی دیر پہلے بندے آئے انہاں کو کہنے لگے کہ میاں صاحب کی حال ہے 80 سال دی عمر سی تے نیک بڑے اللہ دے بہت بڑے ولی میرے والد صاحب بھی بہت نیک ہیں لیکن ساڈی بد نصیبی کہ اسی ماں باپ نو نہیں ویکھیا بچپن چیو ساڈے کولوں چلے گئے مینوں کدی کدی اتنا یاد آندا ہے کہ میں بڑی بڑی دیر تک روندا ہی رہ جانا بہت اچھی میری بیوی ہے وہ آندی ہے کہ ساڈے لو کوئی تکلیف ہے میں کہا وہ تو تکلیف کوئی نہیں پر ماں تے باپ والا پیار نہیں کوئی دے سکتا پتہ نہیں تسی کیویں ماں باپ نو دھکا مار لیندے ہو گال مندا کر لیندے ہو ایک منڈے دی میں گل پہ سنا تو ماں نو کتی پیا کہے توبہ میری اللہ توبہ میری اللہ ایڈا گندا ایڈا سخت لفظ ہے ماں نو تے اوف نہیں کہہ سکتے میں اندر کو چلا گیا میں کہا ماں مینو دے دے لاکھ روپیہ بھی میرے کو لے لے ساری عمر مینو خدمت کرن دے میرے کو ماں کو نہیں پھر اس بے ایمان بے غیرت نو شرم آئی پھر اس نے معافی منگی میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے تایا جی بہت نیک اور میرے ابا جی بھی بہت لیکن میرے ابا جی ذرا نپاڑ ہیں جٹ بندے ہیں اونج ویسے تاجتاں انہاں کدی نہیں چھڑیاں تے جڑے تائے صاحب ہیں وہ تو پڑھے لکھے ہیں عالم بندے شہر بڑے ہیں بڑے وہ لوگوں نے پوچھا میاں جی کی حال ہے یہ موقع تے ہی حالانکہ عمر زیادہ ہو جائے تو حافظہ نہیں ہوندہ موقع تے ہن دس رہن میرا حال کی ہے سنیا جو ذرا کہیں دین کی پوچھ دے او دوستو حال میرا فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا کی پوچھ دے او دوستو حال میرا فانی دنیا تو مکھ بوائی جانا ایک افسوس رہندا دن رات مینو ایک افسوس رہندا دن رات مینو میں تے ضائع ہی عمر گوائی جانا ایک افسوس رہندا دن رات مینو میں تے ضائع ہی عمر گوائی جانا پلے پیسہ نہ ایک ملائی جو گا پلے پیسہ نہ ایک ملائی جو گا لمبے سفر دا ہویا میں رائی جانا قبر دھوں ہنیر غبار ساوی قبر دھوں ہنیر غبار ساوی ناڑ لئی نہ کوئی روشنائی جانا اتھے سپ ٹھویں بڑی زہر والے لفظ ویکھو جڑی ایمرجنسی تیار ہوئے نا کوئی لکھ لکھا کے شاعری نہیں کر دیان اتھے سپ ٹھویں بڑی زہر والے اتھے سپ ٹھویں بڑی زہر والے ناڑ لئی نہ کوئی دوائی جانا لا تک نہ تو دی ہے آس مینو باقی آس رہی سارے میں ڈھائی جانا تسی کلمے دے رو گواہ بھائیو میں تا ایو ہی ذکر پکائی جانا کلمہ پڑھیا تے ہو تو ایڈے بند اے انہاں دے آخری زندگی دا آخری کلام ہے جڑا میں تھوڑا سنا ہے میرے تایا جی دس اللہ دے ولی ہمیشہ نمازی ہوتا ہے ایک گھر دا شیڈول بنایا امام محمد نے کہندا ہے اے میری ہمشیرہ جان لمما سونا قبراں دے اندر تے ہن جاگ لے
ترائے گھنٹے مشیرہ مسلے دے کھڑی ہو کے نفل نوافلاں دے اندر قرآن پڑھ دی جا رہی ہے. جدو ترائے گھنٹے مک جاندے پہلی رات وچلی رات دا حصہ شروع ہو جاندا ہے ادو اما نو جگا دیندی ہے اپنے اندی بیٹی تے پھر اما 3 گھنٹے تک مسلے تے چڑھ کے اوے اللہ تعالی دے سامنے قیام کر دیے. جدو آخری رات دا حصہ شروع ہو جاندا ہے تے آندی اما او بیٹے محمد ہن ذرا جاگ لے. بیٹا محمد ورتے نے گھنٹے مسلے دے کھڑو کے نمازاں پڑھدا قیام کردا. آئے جی اللہ دے ولیاں دی راہ دے شیڈول کافی دیر تک چلدا رہا. ایک وقت آیا امشیرہ فوت ہو گئی. فوت ہونا ہی نار کسے فوت ہو گئی تے بھائی بیٹا کہنے لگا ماں جی آج ایک غم ہے بہن دا غم بھی ہے ایک اور غم ہے کہ اپنی رات شیڈول خراب نہ ہو گیا ہوئے. چما دی کوئی گل نہیں ادھی رات میں جاگاں گی تے ادھی رات تو جاگے گا شیڈول خراب نہیں ہوئے گا. تے جدو امی بھی فوت ہو گئی پھر چیخ نکلی اللہ دے ولی دی آدھا اللہ مینوں ماں دے غم تے ہن پر وڈا غم ہے کہ میری عبادت ختم ہو گئی ہے رات دی. پھر آخری سے جاگ دے اندے آن ساری رات. ویسے ہر روز جاگنا بھی جائز نہیں ہے اس واسطے کہیں دے اللہ میری عبادت ڈاؤن ہو گئی ہے. اگے میرے گھر دے اندر پوری رات دے اندر ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ میرے گھر دے اندر عبادت نہ ہوندی ہوئے. آئے سن لوگ جنتی جنہاں نو نمازاں دی اتنی فکر آئی. ہائے میرے بھائیو ایک اللہ دا ولی ہے ان دا نام کی ہے سعید بن مسیب. کی نام ہے؟ رحمت اللہ علیہ. سعید بن مسیب اس بندے دا نام ہے. ہائے ہائے کیسی زندگی ہے. ذرا اچھی سبحان اللہ دے دے میں تنوں جملہ دیواں. اے اتنا نیک ہے اتنا ولی ہے اتنا اعلیٰ بندہ ہے سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ. ہائے میرے بھائیو اللہ اکبر 20 سال تک لمبا چوڑا عرصہ ہے 20 سال تک اس بندے دی اذان مسجد تو علاوہ نہیں سنی گئی. جدو مؤذن دا اللہ اکبر وہ اذان سن کے مسجد جانا بھی کمال بڑی ہے لیکن جس نے اذان سنی نہیں ہے کیسا ہوندا شیڈول ہے زندگی دا. 20 سال تک انہوں اذان گھر نہیں سنی جی محلے چ نہیں سنی جی گلی چ نہیں سنی جی. جدو اذان ہوندی ہے باوضو ہو کے سعید بن مسیب پہلی صف تے کھڑا ہے جماعت دی انتظار میں. جن دی اذان مسجد چ ہو رہی ہے ان دی جماعت کیویں فوت ہوئے گی. اللہ آئے سن جنتی لوگ اس طرح دے نمازی بنو. ایک بندے دا نام ہے سلیمان. کی نام ہے؟ سلیمان. اللہ دا بڑا بڑا ولی سی تے انہوں لوگ آمش آمش کہنے لگے پہ آمش آمش. ایک بندہ آیا کہنے لگا او پیارے بھائیو اے دا نام کیوں بدل چھڑیا نے؟ اے دا نام تے سلیمان ہے. اس نے تے نبی دا نام رکھیا سی. سلیمان نبی ہے تے بھی بندہ سلیمان ہے. اس اللہ دے ولی دا نام کیوں بدل چھڑے آنے آمش آمش کیوں آن دے ہو؟ پتہ کہنے لگے اس واسطے آمش آنے آئے 40 سال تک بلے بلے اس بندے نے جماعت نال تکبیر اولا نال پہلی سب تے نمازاں پڑھیاں. ایک نماز 40 سالاں دی اندر جماعت نال پڑھ سکیا نہیں تو رو رو کے نبی نہیں ہو گیا ہے. اللہ اللہ ہو 40 سال دے اندر ایک جماعت رہی ہے تو وہ بھی پڑھی ہے لیکن وہ اس سے ٹائم یعنی جماعت رہ گئی نا تو رو رو کے نبی نہیں ہو. اسی بھی کدی رویا کہ میری نماز بہت ہوگی معلوم ہوندہ ہے وہ ایمان نہیں رہے. بندے ہون ہیں اٹھیو کھڑے تو آپ دے آپ ہی ہٹیے تو بہتر ہوندہ. آخری گل تو مکے گے بھی ہمیں 2 منٹاں دے وچ. ایک اللہ دے ولی دا نام ہے بشر بن حسن. کی نام ہے؟ بشر بن حسن. تے انہوں لوگ صفی صفی کمیں لاگ پہ صفی صفی
ایک بندہ عراق تو چلیا کہنے لگا او بسرے والے ہو اس بندے دا نام سوی سوی کیوں آندے ہو؟ آدن 50 سال تک اس بندے دی پہلی صف فوت نہیں ہوئی ہے، اسی تاں سوی سوی کہنے آئے نماز جدوں پڑھی ہے پہلی صف تے پڑھی ہے، تکبیر اولا نال پڑھی ہے، جماعت دے نال پڑھی ہے، اس بندے دی 50 سالاں دے اندر پہلی صف فوت نہیں ہوئی، ادوں دی پہلی صف فوت ہوئی آئی، جدوں اے بندہ فوت ہو گیا اسی اینوں پھر کہنے آئے اے بشر بن حسن نہیں آ رہے، اے تے صفی آ رہے پہلی صف دا بندہ آ رہا ہے۔ لوگاں دے نام ہی پہ گئے، آئے سن جنتی لوگ، کی خیال ہے آج تو بعد نماز چھڑنی پابندی نال پڑھیا جو پیارے بھائیو، معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا توبہ کرے آج اچھی بڑھو اچھی آواز نہ پڑھو، معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا، معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا، اللہ دا سب تو وڈی مینوں معافی منگنا پسند ہے۔ شرک بڑا بڑا گناہ ہے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا بڑا بڑا گناہ ہے، اللہ دا توبہ کرے گا ایڈا بڑا عمل ہے کہ میں تینوں نمازاں دے گناہ بھی معاف کر دیاں گا تے شرک بھی معاف کر دیاں گا جے تو سچے دل نال توبہ کرے گا۔ معافیاں دے کلام اج پھیرے اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا، اچھی بولو اچھی۔ تھکنا تے میں سی، مینوں آج 25 سال ہو گئے قرآن سنا دیا تے تھکنا تو میں سی تے تھک جناب ہو رہی گئے ہو۔ ہاں توجہ کریم، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، تیریاں عطاواں اگے میریاں خطاواں کی، ٹنا دے مقابلے نہیں سیرے اللہ سونیا، معافیاں دے کلام اج پھیرے اللہ سونیا، معافیاں دے کلام اج پھیرے اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا۔ گل اگلی سنن والی کہندا ہے گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، میرے کو تو اتنیاں غلطیاں تے خطاواں ہو گئیاں، اگر میں گنن لگ پواں تے کئی سال ہو جاون تے میرے اتنے گناہ ہو گئے، اگر او میں گناہاں نو ہنیریاں تے آندیاں بناواں تے وڈے چکھڑ تے ہنیر بن سکدے، لے اللہ میں منی جو بیٹھا میں نون معافی دے دے، اللہ دا جدو تسی مان گئے ہو نا اقراری مجرم ہو گئے ہو تو میں بھی کلمہ پھیر دینا۔ آئے ہائے کہندا ہے گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گن گن اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میتھوں تے ہنیر اللہ سونیا، معافیاں دے کلام اج پھیر اللہ سونیا، گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا۔ آخری جملہ بڑا پیارا ہے، اچھی کہو سبحان اللہ، ہاتھ اٹھا کے کہو سبحان اللہ، گج وج کے کہو سبحان اللہ، کاوڑ نال کہو سبحان اللہ۔ بڑی گل ہے، کیا بات ہے، آدھے بندے بول دے نہیں، اسے تو اٹھن بلا لینے بلوچ۔ بڑی گل ہے، اللہ پاک سردار صاحب دی عمر لمبی کریں دے، بیٹے دی عمر لمبی کرے یار، جنہ نے اتنا اچھا شکریہ ادا کیتا رب دا، بچہ پیدا ہویا قرآن دا درس، کیا بات ہے۔ آخری جملہ سنو ذرا، کہندے چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، اللہ بھاویں جہنم میں سڑ جا بندہ تو تیرا ہی ہاں، تو مینوں سڑ کے کی کر لئی، اللہ دا معافی ہوگی۔ بڑی گل ہے یار، ایسا گل کر چھڈو نا اللہ تو پھر بھی منی جاندا ہے۔ چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی میتھوں دیر اللہ سونیا، میں آج نمازاں دا اقراری بڑھیا، آج یاسین بلوچ آیا ہے انہیں درس دیتا ہے، میں آج تو بعد نماز چھڑنا گا نہیں، تیرے بوے تے توبہ کر چھڑی ہے، میرے آوانے چ لیٹ ہو گئی ہے، پر اللہ مینوں منی جا، اللہ دا تیرے آوانے چ لیٹ ہے، میرے منی وانے چ لیٹ ہے ہی نہیں۔ آج نیت کر کے سو جاؤ گے، اگر کل نامی زندگی ملی تینوں رب نمازی بنا کے جنتی بنا دے گا۔ توبہ کر لینے
چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں آندے آندے ہوئی میں تو دیر اللہ سونیا معافیاں دے کلام اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ڈھیر اللہ سونیا آخر دعوانا الحمدللہ